حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کوئی قرضہ لے لیا مدینے میں. ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، آپ کا اقتدار ہے. اس حالت میں قرضے کی ضرورت پڑی، کیونکہ شروع میں جیسے پاکستان نہیں شروع بنا تھا، کہتے پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ریاست بہاولپور کے نواب صاحب نے تنخواہیں دی ان کو، کچھ مہینوں کی پتہ نہیں سال کی، یہ دیتے رہے تنخواہ، کیونکہ پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو مسلمان بھی جب مکے سے ہجرت کر کے آئے، سارا گھر بار اپنا کاروبار تو چھوڑ آئے تھے مکے میں، تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اس وقت کوئی قرضے کی ضرورت پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ایک یہودی سے قرضہ لے لیا. یہودی شروع سے ہی بڑے امیر چلے آ رہے ہیں، آج بھی یہودیوں کا ہی تسلط ہے معاشیات کے اوپر پوری دنیا کے اندر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ جب لیا تو وہ یہودی نا 3 دن پہلے آ گیا قرضہ اپنا وصولی کے لیے. جو وعدہ کا دن تھا اس دن نہیں آیا، مسجد میں تشریف فرماتے اور آ کے کہ میرا قرضہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے آپ کو قرضہ. اس نے پکڑ کے نا آپ کا کرتا مبارک اور چادر مبارک کھینچی. کہتے بنو عبد المطلب کا خاندان تو ایسا ہی ہے، قرضے دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں. آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہنے کہ میں اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا قرضہ نہ ادا کر. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں مجھے حکم دیں سرکار، میں اس کا اب سر قلم کر کے قدموں میں رکھتا ہوں. یہ کون ہوتا ہے یہودی، ہمارے محبوب کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا، کہ گلا ان کا دبا رہا ہے، کرتا کھینچ رہا ہے ان کا اور ان کو ہلنے نہیں دے رہا، اور ادھر گھور کے دیکھ رہے ہیں یہودی کی طرف. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو شاباش نہیں دی، ناراض ہوئے. کہنے لگے عمر آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ کو تو چاہیے تھا کہ مجھے سمجھاتے کہ ان کا قرضہ ادا کرو، اور اس کو سمجھاتے کہ کچھ نرمی اختیار کرو. چیز آئے کہ تم ہمیں سمجھاتے، تم زیادتی کر رہے ہو، تم اس پہ گھور رہے ہو، غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت بھی وہی گزارا، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی. اگلے دن جب فجر ہوئی نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اسی وقت حکم دیا کہ جتنا اس کا قرضہ ہے نا، اگر آپ کے پاس ہیں کھجوریں ادا کرو، بلکہ اس سے اتنے زیادہ اور ادا کرو جو تم نے ناراض ہوئے نا اس کی وجہ، اس سے اس کی تلافی ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ذمیوں کے ساتھ میں کوئی زیادتی نہ کروں، بلکہ کوئی بھی ہو، ذمی ہو یا غیر ذمی ہو، کسی کے ساتھ بھی مجھے زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا، منع کیا اللہ نے. تو میں کیسے اس کے ناراض ہوں، کیسے اسے دھکے دے کے مسجد سے باہر نکال، حالانکہ وہ وقت سے پہلے آیا قرضہ لینے. اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے طے کیا ہے 6 مہینے کے بعد قرضہ دوں گا، لیکن اگر اسے ضرورت ہے تو پہلے بھی تقاضا کر سکتا ہے، لے سکتا ہے آپ. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی قرضہ دے نا آپ کا، 6 مہینے گزر جائیں، بار بار آپ جا رہے ہیں، تو آپ اس کا دھرنا بھی مار سکتے ہیں. وہاں ملازمہ کہتے ہیں شریعہ فقہ کی زبان میں، جہاں وہ جائے اس کے پیچھے جاؤ. لوگ پوچھیں بھئی کیا ہوا، کہ ابھی میرا قرضہ نہیں دے رہا. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. گھر میں ہے تو باہر بیٹھ جاؤ، باہر جا رہا ہے مسجد میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، دکان پہ جا رہا ہے تو پیچھے چلے جاؤ. کوئی شرم حیا ہوگی تو ادا کر دے گا، ٹال مٹول نہیں کرے گا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا وقت بھی مسجد میں گزارا، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی. اگلے دن رات بھی وہیں گزاری. فجر کے بعد نا وہ یہودی آپ کی خدمت میں آیا
کہنے گے اے محمد ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ بڑھایا, اپنا ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, کہ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اب یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. بھئی کیوں؟ پھر خود قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا, یہ جو میں نے آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ہرگز آپ کو ایذا دینا نہیں تھا. میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں, آخری نبی ہیں. اس لیے کہ تورات کے اندر آخری نبی کے جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ اس کا نام محمد ہوگا, مکے میں پیدا ہوگا, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور مدینہ طیبہ میں ہجرت کرے گا, اس کی ریاست کی سرحدیں شام تک پھیلیں گی, سنگ دل نہیں ہوگا, اور جوں کوئی اس پہ سختی کرے گا نرمی کریں گے, وہ بد گوئی نہیں کریں گے, فحش گوئی نہیں کریں گے. باقی ساری علامتیں تو میں نے دیکھ لی تھی, صرف 2 علامتیں باقی تھیں کہ وہ ظالم نہیں ہوگا, سنگ دل نہیں ہوگا, اور اس پر اگر کوئی سختی کرے گا تو وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرے گا, اس نے سلوک کریں گے. تو بھئی میں نے یہ 2 باتیں بھی قرضہ دے کے کچھ سختی کر کے آپ سے میں نے یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اندر یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں. جب میں نے یہ 2 نشانیاں دیکھ لی تو میں ایمان لے آیا, اور اس ایمان لانے کے شکرانے میں میں اپنا مال وقف کرتا ہوں, آپ جہاں چاہیں اس پہ خرچ کریں. یہاں سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خوشی دکھائے تو شکرانے میں مٹھائی تقسیم کر دے, کسی کی دعوت کر دے, کوئی پیسے کسی کو غریب کو دے دے, یہ بھی جائز ہے شکرانے میں. تو بہرحال بھئی حسن اخلاق یہ بھی دین کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا جمعے کی نماز, جتنی زکوٰۃ, جتنا روزہ, جتنا حج, اور یہ بھی دین کا اتنا ہی حصہ ہے جیسے توحید پر ایمان لانا, جیسے رسالت پر ایمان لانا. اللہ نے اپنے نبی کو اس مقصد کے لیے بھی بھیجا نبی بنا کے کہ ان کے اخلاق مکمل کرو, انہیں حسن اخلاق کی تعلیم دو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رویہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک والا ہونا چاہیے, خواہ وہ دوست ہے, خواہ وہ دشمن ہے, خواہ وہ رشتہ دار ہے, والدین ہے, ہمسایہ ہے, گاہک ہے, اولاد ہے, کفار ہیں, مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, جو بھی ہیں, اپنے سے بڑا ہے, اپنے سے چھوٹا ہے, اپنے سے برابر والا ہے. حتیٰ کہ اسلام تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. ایسی ہے کوئی شریعت؟ حقوق البہائم کتابیں لکھی گئی ہیں. کبوتر رکھنے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں, بکری رکھنی ہے کیا حقوق ہے, طوطا رکھنا ہے تو کیا حقوق ہے, گائے بھینس رکھنی ہے تو کیا حقوق ہیں ان کے. ان حقوق کو پورا کرو گے تو رکھنا تمہارے لیے جائز ہے, ورنہ اس پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اسلام کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت سے محبت ہو بغیر کسی تفریق کے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس میں یہی ساری میرے واعظ کا جو ہے نا جی خلاصہ اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. فرمائے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا عاشق بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ ہے دین ہمارا اسلام. نام سے آپ کو دیکھو سلامتی نظر آئے گی, ہر کسی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے. وآخر دعوانا